ما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرا جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا جو یہ عرس سراپا قدس ہے وہ امام الاولیاء، امام الاصفیاء، حضرت سیدنا با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ ایک بات بڑی غور طلب ہے، توجہ طلب ہے، حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں فقہ کی مستند کتاب طحطاوی شریف کے اندر رد المختار کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت با یزید بسطامی کو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے با یزید بسطامی، قیامت تک جس آدمی کو تیرا نام یاد رہے گا وہ جنتی ہے۔ قیامت تک جس آدمی کو تیرا نام یاد رہے گا وہ جنتی ہے۔ تو زمانہ طالب علمی میں جب میں عام کتابوں کے اندر یہ پڑھا کرتا تھا کہ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جس کو یاد رہا جنتی ہے، تو میرے دل میں یہ بات آیا کرتی تھی کہ جس نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا نام یاد رکھنے والا جنتی ہے تو وہ نبیوں کے امام کا نام یاد رکھنے والا کتنا بڑا جنتی ہوگا، کتنا بڑا جنتی ہوگا۔ اور دوستو پھر یہ ایک بات تھی حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ پھر ایک دن بہارستان کا میں مطالعہ کر رہا تھا، امام جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی ہے گلستان بوستان کی، اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس علاقے میں کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے، اگرچہ لوگ ان سے بیعت نہ ہوں، ان کے ساتھ تعلق نہ ہو، صرف اس کا نام یاد رکھتے ہوں، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا او فلاں علاقے کے رہنے والوں بتاؤ وہاں میرا ایک دوست رہتا تھا، تم اس کا نام جانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نہیں، ہم ان کی زیارت تو نہیں کر سکے لیکن ان کا نام یاد ہے، ان کا نام جانتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جو میرے ولیوں کا نام یاد رکھتا ہے ان کو میں جہنم میں جانے نہیں دیتا، وہ جنتی ہوتے ہیں۔ اور دقائق الاخبار کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ایسا شخص ہوگا جس کو کہا جائے گا کہ تو جہنم میں جا۔ اب وہ جہنم میں فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے،
اللہ نے چونکہ قرآن میں فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، یعنی کتابیں زیادہ پڑھ لینے سے عالم نہیں بنتا، عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یعنی خشیت کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہے، خشیت کا تعلق علم سے ہے، ڈر کا تعلق علم سے ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ تو فرمایا انما یخش اللہ من عباد العلماء، یہ قرآن جو ہے اس بات کا شاہد ہے، اس بات کا گواہ ہے کہ جو بندہ خشیت والا ہوگا وہ عالم ہوگا۔ ایسے عالم کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ہے، دقائق الاخبار کے اندر ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرنے والے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ایسا شخص جس کے لیے اعلان ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائے اور فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، اللہ فرمائے گا جبریل اس آدمی کو میرے قریب کرو۔ جب بندہ قریب ہوگا اللہ فرمائے گا جبریل اس سے پوچھو اس نے کبھی کسی عالم سے محبت کی ہے؟ اس نے کسی عالم سے محبت کی ہے؟ وہ کہے گا جی نہیں کی۔ اچھا اس نے کسی عالم کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں رکھا۔ اچھا یہ بتائیں کبھی اس نے عالم کے ساتھ بیٹھ کر کسی دسترخوان پہ کھانا کھایا ہے؟ کہیں گے جی نہیں کھایا۔ کہا جائے گا کبھی اس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی عالم کے آستانے پر رات گزاری ہے؟ وہ کہیں گے نہیں گزاری۔ اللہ فرمائے گا جبریل اس سے پوچھو کبھی اس نے کسی ایسے آدمی کو دوست بنایا ہے جو علماء کو دوست رکھتا ہو؟ کہا جائے گا ہاں میرا ایک دوست تھا، وہ علماء سے محبت کرتا تھا، میں اس سے محبت کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا جبریل اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، میں نے یہ اپنے اوپر لازم کیا ہے، ایسے شخص کو جہنم میں نہیں بھیجوں گا جو ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو علماء کو دوست رکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سادات کرام یا علماء کرام کے خلاف زبان درازی کرے، تین باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، حدیث ہے، یا تو وہ منافق ہے، یا اس کا نسب ٹھیک نہیں ہے، یا حیضی بچہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چوتھی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو لہٰذا ہمارے اکابرین نے اولیاء اور علماء سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو آج جس عالم باللہ کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کا نام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں حوالہ دے چکا، تحتاوی شریف کے اندر ہے، اور یہ اس کو عبد الغفور الوری نے اپنے فتاوی کے اندر حوالہ دیا ہے کہ جو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام یاد رکھے گا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تو یہ جو ہم پروگرام کراتے ہیں، آپ نے سنا نا کہ آج کس کا عرس ہے؟ بولیے، یاد رہے گا نا؟ تو یہ امت کے ساتھ بھلائی ہے کہ ولیوں کا نام یاد رکھو تو بندہ جنت میں جاتا ہے۔ یعنی آج اس کی گفتگو کا، اس لیکچر کی گفتگو کا سیر حاصل یہ ہے کہ جو ولی کا نام یاد رکھے وہ جنتی ہے، تو جو نبی کے غلاموں کا نام رکھے یاد تو وہ جنتی ہے، تو جو میرے آقا کا ذکر کرتا رہے وہ کتنا بڑا جنتی ہوگا۔ تبھی تو یہ حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے فرمایا ہے اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ اپنے اوپر لازم کیا ہے جس کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنتی ہوگا۔ اور فرمایا جس باپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا میری محبت کے اندر، تو قیامت والے دن میں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، وہ باپ بھی جنتی ہے، بیٹا بھی جنتی ہے، وہ باپ بھی جنتی ہے، بیٹا بھی جنتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء ہے۔ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میں یہ اتنے بڑے ولی کامل تھے کہ ان کی کرامات کا ظہور میرے پیٹ میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ پوچھا گیا اماں جان کیسے ظہور شروع ہوا؟ تو فرماتی ہیں کہ جب بایزید میرے پیٹ کے اندر تھا، اگر کوئی مشتبہ چیز یعنی کوئی صدقے خیرات والی چیز میں کھا لیتی، مجھے پتہ نہ ہوتا، جب تک میں انگلی مار کے نکالتی نہیں تھی وہ خوراک بنتی نہیں تھی، کیونکہ میرے پیٹ کے اندر ایک ولی کامل رہتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت امام باقر کے صاحبزادے ہیں، اور امام باقر حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین پاک کے صاحبزادے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد ہیں حضرت بایزید بسطامی، اور عالم یہ ہے کہ آپ اپنے مرشد کی خدمت میں کئی سال تک رہے۔ ایک دن حضرت امام جعفر الصادق نے کہا، اے بایزید جاؤ ایک الماری سے کتاب اٹھا کے لے آؤ۔ آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، حضور والا الماری کی طرح ہے۔ آپ فرمانے لگے، اتنے سال ہو گئے میری خدمت میں رہتے ہو، آپ نے الماری نہیں دیکھی؟ تو حضرت بایزید عرض کرنے لگے، غریب نواز جب سے آپ کو دیکھا ہے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں نے وہ تاک ہی نہیں دیکھا، میں نے الماری نہیں دیکھی، میں نے وہ جگہ نہیں دیکھی، میں نے وہ کتابوں رکھنے کا وہ ریک نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا یہ کتابیں کدھر ہیں، کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ حضور والا میں تو ہر وقت اہل بیت خاندان نبوت کے چہرے کے ایک عظیم فرد کو تکتا رہتا ہوں، مجھے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ میں نے کس کو دیکھتا رہتا ہوں؟ آپ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اور آپ کے شیخ نے کیا فرمایا؟ امام جعفر صادق نے، تمہارا عرفان مکمل ہو گیا، جاؤ بستان کے اندر واپس چلے جاؤ، لوگوں کو تبلیغ کرو۔ تو کیا فرمایا؟ میں کس کو دیکھتا رہتا ہوں؟ تو اپنے مرشد کو دیکھتے رہنا، کسی اور کو نہ دیکھنا، یہ سبق دیا بایزید بسطامی نے۔ فرمایا عرفان تبھی مکمل ہوتا ہے کہ کسی اور کو نہ دیکھے، جب بھی دیکھے اپنے یار کو دیکھے، کسی اور کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ تصوف کا سبق ہے۔ اسی طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک پیر صاحب رہتے، جیسے آج کل پیروں کی کثرت ہے، تو آپ تشریف لے گئے کہ میں جا کے جناب والا اس پیر صاحب کی زیارت کروں۔ جب بڑی دور دراز تک آپ سفر کر کے تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا جو پیر صاحب تھے وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک رہے تھے۔ آپ واپس آ گئے اور فرمانے لگے ملاقات نہیں کی۔ فرمایا جو کعبے کا احترام کرنے والا نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک پھینک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک قوم کا امام ہے، ان کو نمازیں پڑھاتا ہے۔ جانے جانا نے فرمایا ان کو امامت سے فارغ کر دو، جو کعبے کا احترام نہیں کرتا وہ امامت کے قابل ہو نہیں سکتا۔ تو یہی بات حضرت بایزید بسطامی نے کہی، جو قبلے کا جو ہے احترام نہ کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتائیں جو شریعت کا احترام نہ کرے وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نماز روزے کے خلاف بیان دے وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو زندگی بھر میں کبھی روزہ نہ رکھے وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں ذہن نشین رکھیں۔ ہمیں بزرگوں نے تعلیم یہ دی ہے، ولی وہ ہوگا جو شریعت کا بھی پاسبان ہوگا، طریقت کا بھی پاسبان ہوگا۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے مگر شراب کو حرام سمجھتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کافر نہیں ہے۔ اور ایک بندہ شراب پیتا بھی نہیں اور شراب کو حلال کہہ دیتا ہے، دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کہہ دیا، اس لیے شریعت نے اس کو نکال دیا کہ جا تو میرے دین کا باغی ہے، تیرا دین سے کوئی تعلق نہیں، نکل تو یہاں سے۔ تو ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے، اور ایک بندہ مسند شیخیت پر بیٹھ کر اعلان نماز سے روکتا ہے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک طرف قرآن و حدیث ہے، ایک طرف اولیاء کی تعلیمات ہیں، بزرگوں کا نظام ہے، ایک طرف لوگوں کی تعلیمات ہیں۔ تو ایک بات کو یاد رکھنا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی کس درجے کا مالک کیوں نہ ہو، تم نے ایک ہاتھ میں قرآن رکھنا، ایک ہاتھ میں دامن مصطفیٰ کو تھامے رکھنا، کسی کو نہیں دیکھنا۔ عزیزان محترم، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ایک دن پانی مانگا، بیٹے مجھے پانی پلاؤ۔ سخت سردی کا موسم تھا، تو حضرت بایزید بسطامی آئے، انہوں نے پانی کا ایک پیالہ لیا اور ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ماں ابھی بیدار ہوگی اور میں اسے پانی کا پیالہ پیش کروں گا۔ ساری رات کھڑے رہے، سردی کی وجہ سے آپ کے یہ جو ناخن تھے، یہ ہاتھ تھے نا، اس کی جو کھال تھی وہ سردی کی وجہ سے پیالے سے جڑ گئی،
جب آپ اپنی اماں جان کو پیالہ پیش کرنے لگے تو آپ کے ہاتھوں کی کھال پیالے سے لگ گئی۔ جب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اتنا مؤدب ہے، اتنا احترام کرنے والا ہے، تو ماں نے دعا کی، اے میرے اللہ، میرے اس بچے کو اپنا یار بنا لے، اپنا دوست بنا لے، قیامت تک یہ لوگ اس کو ولی اللہ سمجھیں۔ یہ ماں کی دعا تھی کہ آپ کے وصال کے وقت ہاتف غیبی سے آواز آ رہی تھی، بایزید یہ تیری ماں کی دعا ہے، یہ تیرے مرشد کی نگاہ ہے۔ امام جعفر صادق کے محفل میں جانے کا ادب ہے کہ قیامت تک جس کو تیرا نام یاد رہے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں جان نے آپ کو دعا دی، اور دعا دینے کے بعد آپ نے کہا، اماں جان میں آپ کی خدمت ادا کرتا ہوں تو میں اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور اگر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو آپ کی خدمت کی طرف پوری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ آپ ایسا کریں، مجھے دین کے لیے وقف فرما دیں اور اللہ کی بارگاہ میں میری یہ ڈیوٹی لگا دیں، وقف فرما دیں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کروں۔ تو ماں نے آپ کو کہا کہ بیٹے چلے جاؤ۔ اب آپ 12 سال تک جنگلوں کے اندر اللہ اللہ کرتے رہے، اولیاء کاملین کی زیارت کرتے رہے۔ 12 سال کے بعد ایک دن اپنے محلے بستام سے گزر ہوا۔ بستام ایک شہر ہے، علاقہ ہے، اس لیے آپ کو بایزید بستامی کہتے ہیں۔ تو جب آپ کا گزر اپنے علاقے سے ہوا نا، تو رات کا کچھ وقت تھا، آپ دروازے پر بیٹھ گئے کہ میری اماں ابھی آرام کر رہی ہوں گی، میں کہیں دروازے پر دستک نہ دوں اور میری اماں کا آرام جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ آپ دروازے پہ بیٹھے رہے۔ جب پچھلی رات ہوئی اور تہجد کا وقت ہوا تو اماں جان اٹھیں اور نالی سے دیکھا پانی نکل رہا ہے، تو آپ اندازہ کر لیا کہ میری اماں جان نے وضو کر لیا ہے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی۔ 12 سال کے بعد اپنے گھر میں آنے والے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے دروازے پر دستک دی، ماں نے کہا بیٹے بایزید ٹھہر جا، میں آ رہی ہوں۔ یعنی 12 سال گزر گئے، 12 سال۔ تو جب ماں آئی نا، آپ اپنی اماں کے قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے، اماں جان 12 سال کے بعد آیا ہوں اور دروازے پر دستک کو بھی آپ نے پہچان لیا ہے۔ تو ماں کہنے لگی، بیٹے کائنات کے ہر رشتے میں کھوٹ ہو سکتی ہے، والدین کے رشتے میں کھوٹ نہیں ہوتی، اور ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں کے جو اثرات ہیں وہ قبر میں جا کر نہیں بھولتی۔ تو دروازے میں کھڑا ہو کے دستک دے رہا تھا، میں تیرے ہاتھوں کی لمس کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سمم بکمم ہم جنفہم لا یاکلون، یعنی وہ گنگے بہرے اور اندھے ہیں، اس لیے عقل نہیں رکھتے۔ آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو اس کھوپڑی کو بوسہ دے کر کہنے لگے، لوگوں یہ کسی عارف کی کھوپڑی ہے، آنکھیں سلامت نہیں ہیں، زبان سلامت نہیں ہے، اور جناب جسم سلامت نہیں ہے، سر کے اوپر کھال سلامت نہیں ہے، کھوپڑی بھی تبلیغ کر رہی ہے۔ جو اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں سنتا وہ عقل کا اندھا ہوتا ہے۔ یعنی صوفی وہ ہوتا ہے مر کے بھی تعلیم دیتا ہے تو اللہ کے راستے کی تعلیم دیتا ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو گنبد خضرا کے مکی کے قرب کی تعلیم دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مقام پر آپ کس طرح پہنچے؟ فرمانے لگے، یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے، یہ میرے شیخ کی نگاہ کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ پر عالم وجد طاری ہو گیا تو آپ کے منہ سے نکلا، سبحانی ما اعظم شانی۔ اچھا، میں پہلے ایک بات عرض کر دوں، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ ایسے دیوانے ہوں گے امت کے اندر، وہ منہ سے ایسی بات نکالیں گے کہ ان پر ایسی کیفیت ہوگی، ان پر شریعت کی گرفت نہیں ہوگی، اس پر شریعت کی گرفت نہیں ہوگی اور شریعت کی تابع داری بھی نہیں ہے، ان کی اتباع بھی لازم ہے۔ اس لیے مجذوب کا بیعت ہونا جائز نہیں ہے۔ جو مجذوب ہو اور عورت اور مجذوب، اس کا بیعت ہونا جائز نہیں ہے۔ جو سالک ہو اس کا بیعت ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب حالت واجد میں کوئی ہو تو اس پر کیفیت نہیں ہو سکتی۔ اس کو یوں سمجھیں، ہمارے سلسلہ کے اندر رقص ہوتا ہے نا، اب رقص ایک ہوتا ہے جو خود کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ یا پیر اشارہ کرے یا کلام دل کو لگے، ورنہ تیسری صورت میں یہ رقص نہیں ہے، یہ ناچنا ہے، یہ گناہ ہے۔ یا شیخ اشارہ کرے یا کلام دل کو لگے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے واجد۔ واجد جو ہوتا ہے
وہ ایک کیفیت یعنی واجد ہے، تواجد سے واجد کا معنی پا لینا، کہ جب اللہ کے انوار و تجلیات کو اپنے دل میں کوئی دیکھتا ہے تو پھر اس پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، باقیوں کا ہوش نہیں رہتا، اس کو واجد کہتے ہیں، یعنی اس کیفیت کو پا لینا۔ جیسے میں باہر گیا ہوا تھا ملک میں سے، تو وہاں پہ ایک سوال ہوا کہ آپ کے جو سلسلہ نقیبیہ کے لوگ ہیں جو رقص کرتے ہیں وہ گھومتے کیوں ہیں؟ وہاں اور بھی بڑے بڑے صوفیاء کرام موجود تھے، میں اب نام نہیں لیتا، تو مجھے کہا گیا جی آپ اس کا جواب دیں کہ یہ جو صوفی ہیں نقیبی جو ہیں یہ رقص کرتے ہیں، یہ گھومتے کیوں ہیں؟ میں نے ان کو ایک بات سمجھائی، میں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب بندہ ناچتا ہے، لڈی ڈالتا ہے، تو جھمر ڈالتا ہے، وہ کیسے ڈالتا ہے؟ یا تو سامنے دولہے کو بٹھا کے یا ڈھول کو سامنے رکھ کے، یعنی کسی نہ کسی چیز کو سامنے رکھ کے وہ رقص کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا۔ اچھا یہ جو بندہ شادی کے اوپر ناچ رہا ہے نا، یہ دولہے کو راضی کر رہا ہے یا ڈھول کو راضی کر رہا ہے نا؟ اب وہ چونکہ اس کی توجہ ڈھول ہے، وہ ڈھول کو سامنے رکھ کے ناچتا ہے، یا دولہا بیٹھا ہو اس کو سامنے بٹھا کے ناچتا ہے۔ یہ صوفی نہ ڈھول کا عاشق ہوتا ہے، نہ کسی دنیا والے کا عاشق ہوتا ہے، یہ خدا کا عاشق ہوتا ہے، اور خدا کی ایک سمت ہے نہیں۔ قرآن کہتے ہیں فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی دیکھیے اس کا چہرہ ہے۔ ایک جگہ پہ کر لے تو کفر ہوتا ہے، ہر طرف گھومتا ہے، کہیں تو مجھے یار کا دیدار ہو جائے گا نا، اس لیے گھومتا ہے۔ سلسلے کی تعلیمات کو سمجھا کرو، صرف ناچنے پہ زور نہیں دینا، پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کس کی محبت میں ناچ رہا ہوں، کس کی محبت میں رقص کر رہا ہوں۔ بہرحال آپ کے منہ سے نکلا سبحانی ما اعظم شانی، میں ترجمہ نہیں کرتا، علماء بیٹھے ہیں سمجھ جائیں گے۔ اب وہ جناب والا جب انہوں نے یہ کہا سبحانی ما اعظم شانی، مرید بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، یہ کلمہ تو درست نہیں ہے، کلمہ کفر ہے۔ آپ فرمانے لگے اچھا اس طرح کرو، آئندہ جب میری زبان سے یہ کلمہ نکلے نا تو مجھے تلوار سے قتل کر دینا۔ جس وقت دوبارہ آپ پر یہ واجد ہوا، کیفیت طاری ہوئی، تو مریدوں نے اٹھا لیے جناب تلواریں، آپ کو جیسے ہی ایسے مارتے نا تو گردن سے تلوار ایسے نکل جاتی جیسے پانی میں تلوار مارے، پانی کو اثر نہیں ہوتا، اور وہ تلواریں الٹا ان کو لگنی شروع ہو گئیں، وہ زخمی ہو گئے۔ جس وقت وہ زخمی ہوئے اور آپ پر یہ کیفیت ختم ہوئی، آپ نے دیکھا لوگ زخمی ہوئے پڑے ہیں، لوگوں سے کہا کیا ہوا؟ حضور آپ کو تلوار مارتے تھے، وہ تلوار پانی میں جا کے ٹکراتی تھی، تو حضور ہم اس میں کیا کریں؟ تو فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ جو تم تلوار مار رہے تھے باجزید کو، وہ باجزید ہوتا تو تلوار لگتی، باجزید ہوتا تو تلوار لگتی، تو جب وہ باجزید نہیں تھا تو یہ تلوار کیسے لگتی؟ وہ بول سکتا ہے۔ تو میں اشارہ دیتا ہوں، علماء بیٹھے، کیا قرآن میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے تو آگ درخت سے کیا آواز آئی تھی؟ اے موسیٰ یہ آگ نہیں تیرا رب ہے۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہے اس کی آواز درخت سے آ سکتی ہے، تو بندے سے کیوں نہیں آ سکتی؟ بولیے نا۔ اگر آپ دیکھیں نا کسی کو جن چمٹ جائیں تو آپ کو تو بندہ نظر آ رہا ہے، اور بول کون رہا ہوتا ہے؟ جن۔ تو آپ جن کا بولنا دوسرے کی زبان سے مان لیتے ہیں، خدا کا بولنا نہیں مانتے۔ اچھا چلیں، آپ کو میں نہیں سمجھا سکا یا تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے، اگلی بات کرتا ہوں جو آسانی سے سمجھ آئے۔ یہ جو لوہا ہے نا، لوہا یہ اور جنس ہے، آگ اور جنس ہے۔ جب لوہا جنس سے آگ میں جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس لوہے پر رنگ چڑھتا ہے آگ کا، وہ لوہا گرم ہوتا ہے، پھر وہ رنگ بدلتا ہے، جیسا آگ کا رنگ ہوتا ہے ویسے لوہے کا رنگ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس آگ سے رنگ شدہ لوہے کو کسی جسم سے لگایا جائے تو جلاتا ہے کہ نہیں جلاتا؟ تو جنس تو اور تھا، لوہا اور ہے، آگ اور ہے۔ اگر کوئی عارف اس لوہے سے سوال کرے کہ یہ بتا تجھے جلنے کی یہ کیفیت، یہ مقام کیسے ملا، وہ کہے گا تم اندھے تو نہیں ہو، تم نے دیکھا نہیں میں آگ کی صحبت میں رہا ہوں، تو آگ نے رنگ چڑھایا، پہلے میں گرم ہوا پھر رنگ بدلا، اب جو آگ کا کام ہے کر میں وہ رہا ہوں۔ تو اگر اس لوہے کو سائیڈ پہ رکھ دے پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جلا نہیں سکتا۔ تو کہا خالطوہم لتکونوا مثلہم، اپنے شیخ کی صحبت میں ایسے رہو، ایسے رہو، ایسے رہو، ان کے چہرے کو اتنا دیکھتے رہو کل کو تو تمہیں دیکھے وہ کہے یہ نہیں میں تو ان کے مرشد کو دیکھ رہا ہوں۔
یعنی اتنا رنگ چڑھ جائے. تو جب بندہ فرائض کے ساتھ کثرت نوافل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس پر اپنا رنگ چڑھاتا ہوں. حدیث قدسی ہے کیسے رنگ چڑھاتا ہوں؟ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں. میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں. میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتا میں پکڑتا ہوں. جس طرح لوہے سے پوچھا گیا کہ تیری جنس بدلی نہیں ہوئی لیکن تو جلاتا ہے، تیری جنس اور ہے، آگ کی جنس کا تو نہیں ہے، جلاتا کیوں ہے؟ تو اس صوفیاء نے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کر کے بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، وہ رہتا بندہ ہی ہے مگر جو کہتا ہے کن تو فیکون ہو جاتا ہے. لیکن صوفیاء کرام نے کن نہیں کہا، ادب کی وجہ سے اس کو ترک کیا، وہ زبان سے اللہ کہتے ہیں کام ہو جاتا ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے. میں اب اس کو تھوڑی آسان کر دوں، آپ کہیں گے بڑی مشکل تقریر کر رہے ہیں، ہے یہ بھی آسان اگر آپ سمجھنا چاہیں تو. حضرت خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہے. یہ خلیفہ ہیں، ان کے خلافت ملی ہوئی ہے. تو یہ خیر پور ٹامے والی میں رہتے تھے اور یہ مٹی کے کچے برتن بنایا کرتے تھے. تو جب شیخ کی نگاہ پڑ جاتی ہے پھر وہ شیخ کی نگاہ نہیں دیکھتی یہ کون ہے. پانی کو دودھ میں ملا دو تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ پھر اس کو علیحدہ کر سکتے ہیں. تو مرید جب یار میں گم ہو جاتے تو پھر وہ پیر ہی بن جاتے، مرید نہیں رہتا. لیکن خود نہ کہے، خود نہ کہے، یہ بھی ہے خود نہ کہے. تو حضرت خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو آستانہ تھا نا تو ساتھ ایک کنواں تھا. تو وہاں پہ مسلمان بھی پانی بھرنے کے لیے آتے تھے، غیر مسلم بھی آتے تھے. تو ایک گھرانہ تھا، ہندو تھے وہاں پر. تو ایک چھوٹی سی بچی آتی پانی بھرنے اور وہ حضرت خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتی. آپ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے. صوفی جو ہے نا وہ اس درخت کی مانند ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی بھی بیٹھ جائے اس کو سایہ پہنچاتا ہے. یہ نہیں کہتا تو گناہگار ہے، تو نیک ہے، میرے نیچے کیوں بیٹھا ہے. اور پھر درخت کے اوپر اگر کوئی حلال پرندہ آ بیٹھے، ساتھ حرام بھی بیٹھا ہو، آپ کہیں میں کوے کو اڑا رہا ہوں، جب آپ پتھر پھینکیں گے ہو سکتا ہے آپ اڑانا تو کوے کو چاہتے ہیں، ساتھ کوئی حلال پرندہ بھی ساتھ ہی اڑ جائے گا. تو اس لیے تصوف والوں کی جو دنیا ہے وہ اور ہوتی ہے، ان کی سمجھ اور ہوتی ہے. تو اب وہ بچی تھی، آتی تھی سلام کرتی، وہ بڑی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی. جب کچھ عرصہ وہ بچی نظر نہ آئی نا تو اس کی ماں سے آپ نے سوال کیا کہ وہ جو بچی آپ کی آتی تھی کنویں کے اوپر پانی بھرنے، عرصہ ہو گیا اس کو دیکھا نہیں. تو ماں کہنے لگی حضور ہم نے اس کی شادی کر دی ہے. آپ فرمانے لگے ہمارے نبی نے تو ہمسایوں کے بڑے حقوق رکھے ہیں، اگرچہ تم غیر مسلم ہو پھر بھی ہمسائے تو ہو نا. اگر آپ ہمیں شادی پہ دعوت دیتے تو ہم بھی بچی کو اپنی بچی سمجھ کر کوئی تحفہ دیتے. تو انہوں نے کہا حضور جب اب میری بچی آئے گی نا تو میں آپ کے پاس بھیجوں گی، سلام کرنے کے لیے آئے گی. اب جس وقت وہ بچی آئی نا اپنے میک کے ملنے کے لیے تو ماں نے کہا بیٹا یہ جو مسلمانوں کے پیر ہیں نا حضرت خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس چلی جاؤ. دیکھو بیٹا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بارگاہ کا ادب ہوتا ہے، ان کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ کہیں تم نے بھی وہی کہنا ہے اور فالتو بات نہیں کرنی. ماں نے یہ کیا سمجھایا کہ جو بات وہ کریں تم نے جواب وہی دینا ہے. بیٹی نے یہ سمجھا کہ جو بات وہ کریں وہی دہرانی ہوتی ہے. جب وہ آ گئی آپ نے کہا بیٹی آ گئی ہو؟ جی حضور آ گئی ہوں. آپ بھی آ گئے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی آ گیا. اچھا بیٹی میں نے سنا تیری شادی ہو گئی. جی حضور میری شادی ہو گئی. میں نے سنا آپ کی بھی شادی ہو گئی. اچھا بیٹی جب تیرا شوہر آئے گا تو مجھے دکھاؤ گے؟ کہنے لگی جی میں دکھاؤں گی، جب آپ کا شوہر آئے گا آپ دکھائیں گے. شوہر کا معنی وارث بھی ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹی پھر میرا وارث بعد میں کیا دیکھنا ہے، ابھی دکھاتا ہوں. جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اس بچی کے سر پہ رکھی، حجابات اٹھ گئے، پردے اٹھ گئے، گنبد خضرا کے مکین کا دیدار ہوا. جیسے ہی بچی نے دیکھا اللہ اللہ کا ذکر اس کی زبان پہ جاری ہو گیا، بے ہوش ہو گئی. جب ہوش میں آئی آپ نے کلمہ پڑھایا. وہ عرض کرنے لگی حضور جب گھر میں جاؤں گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا جا بچی آج جو بھی تجھے دیکھے گا تجھے دیکھتے ہی تیرے چہرے کو دیکھتے اس کی زبان پہ اللہ اللہ جاری ہو جائے گا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں نے سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کو پڑھا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہر جمعے کو کسی نہ کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے. تو علامہ اقبال کا شعر بہت اچھا ہے کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی لیکن خالطوہم لتکونوا مثلہم. حضرت سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں ولیوں کی نگاہ سے تقدیر بدلتی ہے،
اگرچہ علامہ اقبال کا شعر بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو تصویر بدلتے دیکھی ہے، تصویر بدلتے دیکھی ہے، یعنی یار کی تصویر بن جانا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، اب مریدوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ؟ فرمایا جس کو تم تلوار مار رہے تھے نا بایزید سمجھ کر، وہ بایزید نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ یہ لفظ با کی حقیقت کو علماء جانتے ہیں، چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے لفظ با پر میں ابھی کلام نہیں کرتا۔ یہ لفظ با کی حقیقت علماء سمجھتے ہیں با کیا ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اشارہ ہے تو بسم اللہ کے ساتھ بھی با ہے نا، بس۔ تو فرمایا اگر کوئی اعتراض کرے، علماء نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اتنا بڑا قد و قامت کیسے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کا قد جو تھا وہ عرش سے ٹکرا رہا تھا، فرشتوں نے اپنا پر مارا تو آپ کا قد چھوٹا ہو گیا۔ اسی طرح بچہ ماں کے پیٹ میں وہ وزنی نہیں ہوتا، پیدائش کے بعد پھر اس کے وزن ڈاکٹر کرتے تو پتہ چلتا اتنا وزن پیٹ میں نہیں تھا جو باہر آ کے دنیا میں وزن بن جاتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کاملہ ہے جس کو جس طرح بنا دے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن تشریف فرما تھے۔ اب یہ بات میں دیکھتا ہوں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ آپ نے ایک سیب کسی نے پیش کیا، آپ نے سیب کو کاٹا، جیسے ہی کھایا نا تو فرمانے لگے کتنا لطیف سیب ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی بایزید تو ہمارا نام اس پر لیتا ہے، تو ہمارا نام لیتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ تو ہمارا نام، لطیف کس کا نام ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے ساری زندگی پھل نہیں کھایا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک قبرستان سے گزرے تو ایک بچہ نا یہ ستار بجا رہا تھا۔ ستار سمجھتے ہیں نا، گٹار بھی کہتے ہیں اس کو، گٹار بھی کہتے ہیں، یہ بجا رہا تھا۔ تو آپ اس کے جب قریب گئے نا تو آپ سمجھانے لگے بیٹے اس طرح نہیں کرتے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی نا، تو انہوں نے وہ گٹار اٹھایا آپ کے سر میں مار دیا، سر پھٹ گیا، آپ کا سر زخمی ہو گیا۔ تو آپ گھر گئے، اس کے لیے حلوہ تیار کروایا، پیسے لیے، اس نوجوان کے دروازے پہ چلے گئے۔ جب نوجوان باہر آیا شرمندہ تھا، آپ نے فرمایا جو تم نے مجھے یہ مارا ہے نا، تجھے تیری انرجی خرچ ہوئی ہے، طاقت خرچ ہوئی ہے، یہ اس کے بدلے میں حلوہ کھا لو، اور یہ جو تیرا گٹار ٹوٹا ہے یہ اس کے یہ پیسے لے لو، نیا لے لو، نیا لے لو۔ تو وہ جو بچہ تھا آپ کے قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا حضور اگر عشق کی، محبت کی اور اللہ کے قرب کی کوئی صورت ہے تو وہ اولیاء سے ملنے کی صورت ہے۔ حضور آج کے بعد میں یہ نہیں بجاؤں گا بلکہ آپ کی خدمت میں رہ کر میری زبان پہ ہر وقت اللہ اللہ جاری رہے گا۔ ایک مرتبہ آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے کتا آ گیا، آپ نے جو ہے اس کتے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ تو ساتھ مرید بھی ہوتے ہیں نا سوال کرنے والے، انہوں نے سوال کیا حضور عجیب بات ہے، کتا تھا، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اس کے لیے راستہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے راستہ اس لیے چھوڑا ہے کہ کتے نے مجھے ایک سوال کیا ہے، اور سوال کیا کیا ہے کہ ازل میں مجھ کو کتا بنایا گیا اور آپ کو سلطان العارفین بنایا گیا، میرا اس میں کیا قصور تھا، اس میں آپ کی کیا فضیلت تھی؟ چنانچہ میں نے اس خیال سے اس کے لیے بھی راستہ چھوڑ دیا کہ میرے رب نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے کہ مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی زبان درازی کرے اور آپ کو عزتوں اور شانوں سے نوازا جائے اور کوئی کہے یہ خوبیاں آپ کے اندر ہیں میرے اندر نہیں، تو ان کے لیے راستے چھوڑ دو۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ان کے لیے راستے چھوڑ دو، ان کو کھلا چھوڑ دو، کوئی بات نہ کرو، جواب نہ دو، کیونکہ راستے میں اگر کانٹے بچھائے ہوئے ہوں گے، آپ نے کانٹے چننا شروع کر دیا تو آپ کانٹے ہی چنتے رہیں گے، منزل کو کیسے پہنچیں گے؟ جنہوں نے منزل کا سفر طے کرنا ہوتا ہے وہ کانٹے چننے میں الجھتے نہیں ہیں، سفر جاری رکھتے ہیں، سفر جاری رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی نے دیکھا کہ آپ کے مکان کے اوپر نا باہر دروازے پہ ابلیس کو الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ اب دیکھنے والا بھی کوئی عارف ہی ہوگا نا، ہر آنکھ سے تو نظر نہیں آتا، تو ابلیس کو الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ آپ اس کے قریب، وہ بندہ گیا، سائل سوال کیا حضور یہ ابلیس کو کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ فرمایا اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب تک آپ زندہ ہیں بستام کی زمین پر نہیں آؤں گا، یہ آیا میں نے اس کو الٹا لٹکا دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کیفیات اور شتیات ہوتی ہے نا، اہل علم جانتے ہیں کہ
خواب کے اندر کیا چیز آئے تو بندہ خواب بیان کرتا ہے تو اہل علم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ اگر نفس امارہ پر فیض ہوگا تو کتے نظر آئیں گے، خنزیر نظر آئیں گے، سانپ نظر آئیں گے، بچھو نظر آئیں گے، اور اگر آپ کو مسجد نظر آئے گی تو پھر نفس لوامہ ہوگا، اور اگر آپ کو اپنے شیخ کی زیارت ہوگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا تو پھر نفس مطمئنہ پر فیض ہے۔ تو یعنی ایک پورا تصوف کا ایک باب ہے۔ آپ جب جا کے کسی اہل علم کو خواب سناتے ہیں نا تو آپ تو خواب سنا رہے ہوتے، وہ آپ کے مقام کا اندازہ لگا رہے ہوتے یہ کس درجے کا بندہ ہے۔ یہ نفس امارہ پر فیض ہے، نفس لوامہ پر فیض ہے، نفس مطمئنہ پر فیض ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ نفس امارہ سے نفس لوامہ پہ جانا ہو تو کیا کرو؟ کہا اپنے مرشد کا تصور کر کے دل کے اوپر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ، یہ مقام تمہارا بدل ہو جائے گا، تبدیلی ہو جائے گی، تم نفس امارہ سے لوامہ میں پہنچ جاؤ گے، اور پھر وہاں جا کر جانے جانا جانے کائنات والضحیٰ کے چہرے کا تصور کر کے، واللیل کے والے محبوب کا تصور کر کے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں کے والے چہرے کا تصور کر کے درود شریف پڑھو گے تو ایک خاص عمل کرو گے تو نفس مطمئنہ پر چلے جاؤ گے۔ جب نفس مطمئنہ پر چلے جاؤ گے تو جب موت کا وقت ہے کہ اللہ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ کے اپنے رب کی طرف، لوٹ کے اپنے رب کی طرف۔ اور عفا فرماتے ہیں یہ جو فرمایا لوٹ کے اپنے رب کے پاس، اس میں بھی ایک نکتہ ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی کہے نا ملتان لوٹ کے آ جائیں، آپ لاہور جائیں تو آپ کو فون کریں کہ جی ملتان لوٹ کے آ جاؤ، اس کا مطلب ملتان رہتے تھے نا۔ اب اللہ فرما رہا ہے اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، تو وہاں تھے تو لوٹانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ الستو بربکم کا جو راز ہے اس سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، مکان روشن ہو گیا۔ جیسے مکان روشن ہوا نا تو آپ نے اونچی آواز میں کہا اگر یہ ابلیس کی حرکت ہے تو میں اپنی بزرگی اور بلند ہمتی کی وجہ سے اس کے فریب میں نہیں آ سکتا، اور اگر مقربین کی جانب سے نور ہے تو مجھے خدمت کا موقع ضرور دیجیے تاکہ اللہ والوں کی خدمت کر سکو۔ یعنی کمرہ روشن ہو گیا، ایک کرامت کا اظہار ہو گیا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ شیطان کی طرف سے تو پناہ مانگتا ہوں، اگر کہ اللہ والوں کا نور ہے تو پھر ان کا قرب اور خدمت مانگتا ہوں۔ یہاں تو کسی کو دو دم کرنے آ جائیں وہ کہتے ہیں میں ولی اللہ ہوں، وہ کہتے ہیں اتنا کچھ ہو گیا، میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کا فریب نہ ہو۔ یہ اصل تعلیم یہ ہوتی ہے، شیطان کا فریب نہ ہو۔ جیسے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو بدلی چھا گئی، جیسے بدلی چھائی نا اس کے اندر سے آواز آئی اے عبد القادر آج کے بعد کوئی عبادت نہیں کرنی، آپ اس مقام پہ پہنچ گئے، عبادت آپ سے اٹھا لی گئی ہے، آپ عبادت کریں نہ کریں ایک ہی بات ہے۔ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب جانے کائنات آخری دم تک عبادت کرتے رہے، امام حسین پاک نے سجدے میں سر کٹایا ہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے جس سے عبادت معاف ہو سکتی ہے؟ جب آپ نے یہ بات کی نا فرمانے لگے تو شیطان تو نہیں ہے۔ اب اس نے دوسرا وار کیا، اس نے کہا عبد القادر تیرا علم بچا گیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرا علم نہیں بچا گیا، میرا رب مجھے بچا گیا۔ یعنی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی نمازیں بھی اللہ کے لیے، روزے بھی اللہ کے لیے، قربانیاں بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے، وصال بھی اللہ کے لیے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، وہ کہیں سفر پہ چلا گیا تو بچے ساری رات روتے تھے۔ ایک دن آپ دروازے پہ گئے، دستک دی نا تو ہمسائی سے پوچھا، وہ تھے بھی غیر مسلم یہودی تھے، مسلمان نہیں تھے، تو پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا جو گھر والا ہے نا وہ سفر پہ گیا ہے اور رات کو اندھیرا ہوتا ہے، تیل نہیں ہے دیا جلانے کے لیے، اس لیے روشنی کو مانگ رہے ہیں، یہ بچے اندھیرے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو آپ نے فوراً روزانہ اپنی یہ ڈیوٹی بنا لی کہ جب بھی رات ہوتی نا دیا لے کے ان کے گھر میں جا کے چپکے سے رکھا۔ کئی سال تک یہ عمل کرتے رہے۔ جس وقت وہ بندہ واپس گھر آیا تو بچوں نے بتایا کہ یہ جو بایزید بسطامی ہے یہ روشنی کا اہتمام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ دیا جلا کر ہمارا گھر روشن نہیں کرتے تھے، انہوں نے ہمارا دل روشن کر دیا ہے۔ یہ اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنے ہمسایوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، وہ ولایت کے کس درجے پر فیض ہوئے۔
یہاں تو لوگوں کے حق کھا کے پھر لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں۔ بایزید بستامی نے کہا لوگوں کا حق نہیں کھانا، نہ حق جتلانا ہے، بلکہ لوگوں کا گھر روشن کرنا ہے تاکہ ان کے دل روشن ہو جائے، دل روشن ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آپ کا وصال ہو گیا نا تو دنیا سے آپ جانے لگے، تو آپ کا ایک ہمسایہ تھا جو غیر مسلم تھا، اس کو کسی نے کہا بھئی کلمہ پڑھ لے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر دین یہی ہے جو با یزید کا ہے تو یہ بہت مشکل ہے، اور اگر دین یہ ہے جو تمہارا ہے تو پھر مجھے مسلمان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ اگر دین یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ ساری رات ہم سمجھتے تھے ستون کھڑا ہے، وہ تو ساری رات ایک ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اگر دین یہ ہے کہ وہ ہمسایہ کہنے لگا میں اپنے گھر میں رات کو اپنی گندگی کا ڈھیر ایک ٹین میں رکھتا تھا اور پھر آپ کے اوپر انڈیل دیتا تھا، آپ جا کے غسل کر لیتے تھے، لڑنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ اگر یہ دین یہی ہے جو با یزید کا ہے، یہ مشکل ہے، اور جو دین تمہارے پاس اگر یہ دین ہے تو پھر مجھے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے غیر مسلم ہی رہنے دو۔ ایک لٹریچر کے اندر ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ بادشاہی مسجد کے پاس نا ایک مسلمان بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، تو باہر سے کوئی انگریز آیا، اس نے بھکاری کو جب پیسے دینے چاہے اور پرس جیب میں رکھنے لگا تو پرس زمین پہ گر گیا۔ جب اس بھکاری کی نظر پڑی تو انہوں نے وہ پرس سنبھال کے رکھ لیا، پہلے تلاش کرتے رہے۔ ایک سال گزرا تو سال کے بعد جب وہ انگریز نظر آیا نا تو یہ بھکاری اس کے پاس کیا، کہتے بابو پچھلے سال آپ یہاں آئے تھے، آپ کی ایک امانت گری تھی، وہ میرے پاس ہے۔ وہ پرس لے آیا، جب پرس دیا تو اس نے کہا آپ یہ پیسے خرچ کر لیتے، آپ نے خرچ کیوں نہیں کیے؟ تو بھکاری نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے آپ عیسائی ہیں، میں مسلمان ہوں، قیامت والے دن میں اس بات سے ڈر گیا کہیں آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا سے یہ نہ کہہ دیں آپ کے امتی ایسے ہیں، آپ کے امتی ایسے ہیں کہ جس کا مال ملے ہڑپ کر جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں۔ تو وہ تو جناب والا اپنے نبی کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے پرس سال بار سنبھال کے رکھتے ہیں، اگرچہ وہ بھکاری ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہ بتا رہے کہیں مجھے میرے آقا کے سامنے شرمندگی نہ ہونی پڑے۔ تو آج جن لوگوں کو روحانیت کا علم ہے، امانات دی گئی ہیں، وہ یہ نہ بھولیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ جب قبر میں جائیں گے تو پوچھا جائے گا تم نے کیا خدمت کیا ہے، تم نے مخلوق خدا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تم آنے والوں کو کیسے ملتے تھے، کیا تم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو قائم رکھا یا چھوڑ دیا، یا تم نے سمجھا کہ بزرگ دنیا سے چلے گئے اب کچھ نہیں کر سکتے، ان کا تصرف ختم ہو گیا۔ یہ سب باتیں بے معنی ہوں گی۔ اس بات کو اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے اولیاء کرام یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے شیخ کی روح مقدسہ ہم سے راضی رہے، کیونکہ روح اگر راضی رہے گی تو سارے معاملات راضی رہیں گے۔